ताज़ा तरीन खबर नाजरीन आपको बताते चलें कि अदालत ने एक बार फिर 13 फरवरी को वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया है, जिन्हें इससे कबल 19 जनवरी को बुलाया गया था और अब अदालत ने वजीर आजम को 13 फरवरी को तलब कर लिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को वजीर आजम से क्या पूछती है और क्या जवाबदही उनसे की जाती है। अब देख सकते हैं नाजरीन के एतजाज अहसन जिन्होंने आज वजीर आजम के हक में अपने दलाइल मुकम्मल किए, उनका कहना था कि वो सदर का दिफा नहीं कर रहे बल्कि वजीर आजम को तौहीन अदालत के नोटिस के सिलसिले में अपने दलाइल देंगे और ये साबित करेंगे कि वजीर आजम ने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। ताहम अब अदालत की जानिब से वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को 13 फरवरी को तलब कर लिया गया है। नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को 13 फरवरी को तलब कर लिया है। लगता है ऐसा है कि एतजाज अहसन जो वज़ीर आज़म के वकील हैं, वो जो उन्होंने दलाल दिए हैं वो कायल करने में सुप्रीम कोर्ट को नाकाम दिखाई देते हैं। आज 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वकील एतजाज अहसन पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए। इससे पहले वज़ीर आज़म पेश हुए थे और उनको फिर हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि वो 13 फरवरी को दोबारा वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को हुक्म दे रहे हैं कि वो अदालत के सामने पेश हों। वज़ीर आज़म गिलानी जो कि पिछली जब समाअत पर पेश हुए थे और जब उन्हें अदालत ने 19 जनवरी को तलब किया था, तो हम आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म का तब क्या कहना था। वज़ीर आज़म ने तब कहा था अदालत के रूबरू पेश होकर कि हुकूमत अदालतों का एहतराम तो करती है लेकिन पाकिस्तान का आइन बालादस्त है और इसके तहत सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। अब देखना यह है कि आइन की तशरीह का काम हुकूमत को करना है या सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को 13 फरवरी के दिन और यूं एक और तारीख मिली हुकूमत को। और देखना यह है कि अब हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर, हुकूमत के तर्जुमान के तौर पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी 13 फरवरी को पेश होकर क्या कहते हैं और अदालत उनसे क्या पूछती है। अगर वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वज़ीर आज़म जब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो उसे कबूल करेंगे, अगर सज़ा देगी तो सज़ा देने के लिए तैयार हैं। वो डेवोस में जब गए और वहाँ पर भी उन्होंने गैर मुल्की मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें सज़ा देती है तो वो खुशी से सज़ा को कबूल करेंगे और सज़ा काटने के लिए तैयार हैं। वो ये बारहा कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो कबूल करेंगे। तौहीन अदालत केस वज़ीर आज़म और वज़ारत कानून के दरमियान ख़त क़िदावत का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। 3 वज़राए आज़म को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए, किसी जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं हुआ। ये वो दलाइल हैं जो एतजाज अहसन ने इस केस के दौरान आज दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एतजाज अहसन सुप्रीम कोर्ट को कायल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आज बुलाया गया है 13 फरवरी को वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को आज ये फैसला कर लिया गया। और ये कहा जा रहा है कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए वज़ीर आज़म को 13 फरवरी को तलब किया गया है। हुकूमत अब क्या स्टांस इख्तियार करती है इस फैसले के बाद, ये भी हम देखेंगे। और एतजाज अहसन जो कि अदलिया बहाली तहरीक में एक नुमायां किरदार अदा कर चुके हैं और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से उन्हें मुतादिद मौके पर फरामोश भी किया जाता रहा, ताहम एक बार फिर वो वज़ीर आज़म के वकील के तौर पर उभरे हैं, सामने आए हैं। इस सिलसिले में उन्हें काफ़ी मुखालिफत और तनकीद का सामना भी करना पड़ा, ताहम वो डटे रहे और अब वो दिफा कर रहे हैं वज़ीर आज़म की आइनी हैसियत का और इस बात का कि वज़ीर आज़म ने कोई तौहीन अदालत नहीं की। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एतजाज अहसन को, एक नामवर वकील और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में इससे कबल अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को 13 फरवरी को तलब कर लिया है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। सेंटर नैयर बुखारी, इसके अलावा एतजाज अहसन और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और किसी भी वक्त वो मीडिया से बात करने वाले हैं। आपने सुन लिया फैसला, इस पे मजीद इजहार राय करने का तो कोई ज़रूरत नहीं। क्या कार्रवाई होगी? बात करने देना यार, नहीं कामरान को भी बात करने दें। अपील का बिल्कुल ऑप्शन है और इम्कानी तौर पे फैसला देखकर अपील का बिल्कुल इम्कान है इसमें। और ये कौन सुनेगी अपील? ये तो अदालत अपीलेट बेंच फैसला करेगी कि सस्पेंड करेगी कि नहीं, पर रवायत ये है पीसीओ जजेस के केस में जब अपील फाइल की गई थी इंट्रा कोर्ट अपील एक इसी किस्म के तौहीन अदालत के मामले में, तो वो फैसला सस्पेंड हो गया था, पर यह फैसला करना अपीलेट बेंच का काम है
اور وہ یہی ججز ہوں گے یا مختلف ججز ہوں گے؟ لفظوں میں بتا دیں ویورز کے لیے کہ آج فیصلہ ہوا کیا؟ فیصلہ ہوا ہے کہ عدالت نے وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا یہ فرد جرم ان پہ مرتب کرنے کا یعنی چارج فریم کرنے کا حکم دیا ہے، جو 13 تاریخ کو فریم ہوگا اور وہ موجود ہوں گے۔ کون سی؟ نہیں، جب چارج فریم ہوگا اس کے بعد فرض۔ آپ اس آرڈر کو تسلیم کرتے ہیں اور درست ہے یہ فیصلہ آپ کی نظر میں؟ میں اس کے خلاف میری رائے ہوگی کلائنٹ کو کہ اپیل کریں، فیصلہ ان کا ہوگا۔ تو آپ کو خط لکھنے کے حوالے سے جو پیشکش کی گئی تھی وہ کیا تھی اور آپ کیوں نہیں اس کا کوئی جواب دے پا رہے؟ پیشکش نہیں کی گئی، عدالتیں پیشکشیں نہیں کرتی، یہ میڈیا بڑی عجیب آپ خبریں لگا دیتے ہیں اور کسی کو ٹویسٹ کر کے کسی کو کچھ کر کے، اور آج بھی میں نے شکایت کی ہے۔ سر وہاں سے کچھ کمنٹس بھی آئے ہیں میڈیا کے حوالے سے، یار بولنے تو دے دیں میڈیا کے حوالے سے کچھ کمنٹس بھی آئے ہیں۔ یار ایک تو ایک دوست بات کر لے ذرا۔ میں نے کیا کہا عدالت میں اور عدالت کے ججوں نے کیا کچھ کہا، یہ آپ کے سامنے اوپن کورٹ میں ہوا ہے، اس پہ آپ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عامر کو نوٹس نہیں دیا گیا اور 3 وزرائے اعظم کو دیا گیا، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، وہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی رہے اس ملک میں، جمہوریت بھی پسپا نہ ہو۔ میں نے جو گزارش کی تھی کہ قانون کی حکمرانی بھی رہے اور جمہوریت بھی رہے، دونوں اداروں میں ایک تناؤ کھچاؤ کا معاملہ ختم ہو، کیونکہ ہماری بدقسمت تاریخ میں 4 وزرائے اعظم کے بارے میں توہین عدالت کے مرتکب ہونے کے الزام لگ چکے ہیں۔ ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ 1975 میں مقدمہ چلا تھا توہین عدالت کا، کیونکہ انہوں نے ایک پبلک جلسے میں تقریر کی تھی، لیکن حمود الرحمان صاحب کے فیصلے کے تحت ان کو توہین عدالت کا مرتکب نہیں پایا گیا تھا، پر ان پہ باقاعدہ مقدمہ چلا تھا، الزام لگا تھا اور ان پہ یہ کارروائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے تو مشہور واقعہ ہے، وہ پیش بھی ہوئے عدالت میں اور ان کو توہین عدالت کے نوٹس میں ہی ان کو طلب کیا گیا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو حکومت تھی، اس کو جو ایک بنیاد اس کو برخاست کرنے کی، تحلیل کرنے کی 6 نومبر 1996 کو، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں، اور وہ تقریر کچھ ایسی تھی جس میں تنقید تھی عدلیہ کی زیادہ، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی تنقید تھی، اس کو بنیاد سمجھا گیا، جائز بنیاد سمجھا گیا یہ توہین عدالت بلکہ ساری حکومت کے برخاست کرنے کی۔ اب یوسف رضا گیلانی جو مرنجہ مرنج ایک نرم گفتار شخصیت ہے اور طبعاً مختلف ہیں، ان کو بھی نوٹس، ان کی بھی حاضری ہوئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ جمہوری اور آئینی قانونی اداروں کے درمیان کوئی تصادم ہو، کیونکہ یہ ایک تصادم جو ہے یہ ملک کے لیے اور کھچاؤ اور تناؤ ہو، عدالت کو نوٹس اگر لینا چاہیے تو ایسی توہین عدالت کا بھی لینا چاہیے جس میں جرنیلوں نے، جو کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، انہوں نے ججوں کو صرف برخاست ہی نہیں کیا، گرفتار کیا ہے، بچوں سمیت چیف جسٹس پاکستان کو گرفتار کیا، گرفتار نظر بند رکھا۔ وہ توہین عدالت بھی ہونی چاہیے، اور صرف سویلین آپس میں، سویلین ادارے، ہر سویلین پرائم منسٹر وہ توہین عدالت کا مرتکب پایا جاتا ہے
جبکہ بہت بڑے گھناؤنی توہین عدالت کرتے ہیں دیگر یہ اسٹیبلشمنٹ والے اور فوجی آرمی چیفز، جنہوں نے پی سی او کے تحت ججوں کو ضیاء الحق نے بھی برخاست کیا، مشرف نے بھی برخاست کیا، اور 3 نومبر کے دن گرفتار بھی کیا۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ ایک درگزر کی بنیاد پہ آگے بڑھے، کیونکہ میرا ماننا یہ اور میرا استدلال یہ تھا کہ وزیر اعظم کے پاس مناسب جواز تھا، ان کے پاس ان کے سامنے جو سمری پیش کی گئی، یعنی تجویز پیش کی گئی، سمری ایک تجویز ہوتی ہے، اس میں عاقل مرزا صاحب، جسٹس ریٹائرڈ عاقل مرزا صاحب کی یہ تجویز تھی اور یہ رائے تھی کہ خط کا لکھا جانا اس وقت بے سود ہے، کیونکہ وہ سوئٹزرلینڈ میں تمام کارروائی اور پروسیڈنگ ختم ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ان کو عرض کیا کہ انور منصور خان صاحب جو اٹارنی جنرل تھے، اور اٹارنی جنرل آزاد منش اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے بھی رائے دی، اور وہ ان رائٹنگ تھا، اور وزیر اعظم کو وہ کی سمری میں اس کے ساتھ وہ لفظ تھی ان کی رائے کہ چونکہ سوئٹزرلینڈ میں تمام کارروائی ختم ہو چکی ہے، اس لیے خط کا لکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ لاء سیکرٹری مسعود چشتی صاحب اور وزیر قانون کی بھی یہ رائے تھی، اور ان دونوں کی رائے پر، چاروں کی رائے پر منحصر وزیر اعظم نے اگر فیصلہ کیا تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، وہ اس کے لیے ایک جواز تھا۔ انہوں نے خود 800 صفحے کی ججمنٹ نہیں پڑھنی تھی، انہوں نے اس ججمنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ لینا تھا، ان ماہرین کی تجویز پہ اور تجاویز پہ جو متفقہ تھے۔ عاقل مرزا صاحب، جسٹس ریٹائرڈ عاقل مرزا، اٹارنی جنرل انور منصور خان، سیکرٹری لاء سیکرٹری جو موجودہ ہے، اور سابق لاء منسٹر صاحب کی متفقہ رائے پر مبنی وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا، ایک لایا عمل اپنایا۔ اب اس کو شو کاز نوٹس کے لیے کافی ہے کہ وہ جواز یہ پیش کریں، اور یہ جواز پیش کرنے کے بعد شو کاز نوٹس ڈسچارج ہونا چاہیے۔ لیٹر لکھنے یا نہ لکھنے کا معاملہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں یہاں کسی فرد کی نمائندگی کرنے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں آئین کی۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، نام یوسف رضا گیلانی یا آصف زرداری یہ پاکستان کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم، بعد میں اور بھی آتے رہیں گے، سویلین جمہوری وزرائے اعظم آتے رہیں گے۔ اس وزیر اعظم نے آ کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، لیکن آ کے اپنے آپ کا اپنا سارے تسلیم خم کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ کو اس پیرائے میں اس کو لینا چاہیے۔ یہ اس معاملے کو یہاں ختم ہونا چاہیے، اس بنیاد پر کہ وزیر اعظم کے سامنے کافی مواد، کافی آراء، کافی جواز تھا کہ خط نہیں لکھا جا سکتا یا لکھنا بے سود ہے۔ صاحب آپ نے اس کا ذکر کر دیا کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد اس کا اب آپ ذرا مجھے بات کر لینے فرد جرم عائد ہونے میں آپ کے بعد سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، چاہے آپ نے بھی نہیں کیا، بات کر لینے دیں مجھے۔ ہم نے سارے آپ کے رپورٹ کیے ہیں، بیانات آپ کے سارے دلائل رپورٹ کیے جی ہم نے سارے دلائل رپورٹ کیے ہیں۔ میڈیا سے چند سیکشن سے گلا۔ یہ بتائیں وزیر اعظم کا اخلاقی اور قانونی طور پہ ان کے عہدے پہ کیا اثر پڑے گا فرد جرم عائد ہونے کے بعد؟ یہ جب دیکھیں گے۔ سر یہ بتائیے معافی کا آپشن ہے، کیا معافی مانگیں گے آپ اپنے موکل کو کہیں گے؟ اور دوسرا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی فرد جرم جب عائد کرنے کی بات کی گئی ہے تو وزیر اعظم کے پاس مستعفی ہونے کا آپشن بھی ہے۔
یہ اب کیا آپشنز ہیں مجھے نہیں پتہ. یہ سیاسی اعتبار سے آپشنز ہوتی ہیں, وکالتی اعتبار سے میرا ان سے تعلق نہیں ہے ان آپشن. آئینی اور اخلاقی طور پہ وزیر اعظم اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے فرد جرم عائد ہونے کے بعد؟ مجھے تناؤ کھچاؤ کی تشویش ہے, اور جمہوری میری خواہش یہی تھی کہ سویلین اداروں میں سپریم کورٹ قانون کے دائرے میں سویلین سب سے بڑا سویلین ادارہ ہے. پارلیمنٹ جمہور کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے بڑا سویلین ادارہ ہے. آپ کس کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ تیسرا ادارہ ان دونوں کے دائرے کے اپنے اپنے تحت ماتحت ہے, اور اس سے فائدہ کوئی تیسرا فریق نہ لے جائے. مجھے اس کا اندیشہ تھا, اور ملک کے لیے یہ مسئلہ ہوگا. اور اگر ایسا ہوا, بہرحال اب فرد جرم 13 فروری کو تجویز ہوئی ہے کہ فرد جرم مرتب کی جائے گی. صاحب آپ کس ادارے کی طرف کھڑے ہوں گے؟ وزیر اعظم صاحب آپ کس ادارے کی طرف کھڑے ہوں گے؟ اس سے پہلے وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا انہوں نے اپیل کرنی ہے کہ نہیں. اپیل کا امکان اور اپیل کا موقع ان کے لیے آئین. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ اخلاقی طور پہ وزیر اعظم اپنے عہدے پہ قائم رہ سکتے ہیں فرد جرم ہونے کے بعد؟ فرد جرم کے بعد اخلاقی طور پہ کیا وزیر اعظم اپنے عہدے پہ رہ سکتے ہیں؟ پاکستان کے آئین کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم عہدے پر کنوکشن کے بعد بھی رہ سکتے ہیں. ان کو ہٹانے کا طریقہ آرٹیکل 63(2) کے تحت آئین کے مطابق وہ ہے جو اسپیکر ریفرنس کریں, اور اس کے تحت اگر ڈسکوالیفیکیشن انکر ہوئی ہو تو اس کے تحت وہ ایک علیحدہ پروسیس ہی علیحدہ. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے وکیل اعتزاز احسن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق فرد جرم لگنے کے بعد بھی وزیر اعظم رہ سکتے ہیں. یہ آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت ان کا جو وہاں سے ان کو وزیر اعظم ہٹانے کا, ان کا عہدہ ہٹانے کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہے. جی بالکل, اعتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ فرد جرم کے بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں. اگر آرٹیکل 63(2) کے تحت اسپیکر ریفرنس بھیجے گا تبھی وزیر اعظم کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کسی فرد کی نمائندگی کرنے نہیں آیا, میں آئین کا نمائندہ ہوں. اعتزاز احسن جن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے, جن میں زبورد خان اور نیئر حسین بخاری بھی شامل ہیں, جو کہ دائیں بائیں موجود ہیں اعتزاز احسن کے. اور اعتزاز احسن اس موقع پر کسی حد تک دل برداشتہ بھی دکھے, اور انہوں نے میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ میڈیا باتوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کرتا ہے. میں نے آج عدالت میں بھی یہی بات کی ہے. جبکہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو